یہ ایک مسلمان بات ہے کہ نماز پر فخر منع ہے، روزے پر فخر منع ہے، حج اور عمرے پر فخر منع ہے، حکومت و طاقت پر بھی فخر منع ہے، مال و دولت پر بھی فخر منع ہے، جاہ و جلال پر بھی فخر منع ہے، علم و کمال پر بھی فخر منع ہے، مال و منال پر بھی فخر منع ہے، حسن و جمال پر بھی فخر منع ہے، لیکن نسبت سید الابرار پر فخر عین ایمان ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن و حدیث کا آپ جتنا مطالعہ کریں، ہمیں ہر جگہ نسبت انبیاء اور نسبت اولیاء ہی نظر آتی ہے۔ سب سے کم تر چیز ہے مٹی، مٹی پہ نظر دوڑائیں، صدر کے قدموں کے نیچے آئی تو وہ مٹی رہی، وزیر اعظم کے قدموں کے نیچے آئی تو اسی طرح رہی، وزیر اعلیٰ کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی رہی، گورنر کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی رہی، ڈی سی اور ڈی پی او کے قدموں کے نیچے آئی تو مٹی رہی، لیکن جب یہ مٹی آمنہ کے لال کے قدموں سے لگی تو میرے آقا نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام، فرمایا مدینہ کی مٹی جو میرے قدموں سے لگ گئی ہے وہ کوڑ والے مریض کو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ شاعر کی روح تڑپی، کہتا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ پھر توجہ فرمائیے، خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، شفا میں موجود ہے۔ علماء دیوبند کے شیخ الحدیث مولوی انور شاہ صاحب کشمیری اپنی کتاب فیض الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ قانونی شریعت یہ ہے کہ کعبے سے عرش کی شان زیادہ ہے، کعبے سے عرش کی شان زیادہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں چاہے ہو کعبہ چاہے ہو عرش، دونوں کا میرے آقا کی شان سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں سبز گنبد میں میرے آقا کی مزار میں جو مدینہ کی مٹی میرے آقا کے جسم سے مس کر رہی ہے، اس مٹی کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے، شاعر کی روح تڑپی، کہتا ان کا درد کہاں تک پہنچا، ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جاں تک پہنچا، ساری دنیا کعبے پہنچی، میں کعبے کی جاں تک پہنچا۔ میں نے کہا یا اللہ، تیرے نزدیک بھی تیرے محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی کوئی ویلیو ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی۔ اگر آیت جہاں پر ختم ہو جاتی، انکار کرنے والے کہتے کہ اللہ نے قسم اس لیے یاد فرمائی کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں منا ہے، وہاں عرفات ہے۔ میرے رب نے سوال کے سوچنے کا موقع نہیں دیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کار کی آمد، کار کی آمد، کی آمد، دنی کی آمد، دنیا کی آمد، اقبال کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، اقبال کی آمد۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، نام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، نام یہ رسول میں موت ہی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے۔ قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، ہونے کی آمد مرحبا، مرحبا۔
کی، لیکن قسم اس لیے نہیں کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، قسم اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، قسم اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، قسم اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، قسم اس لیے نہیں کہ عرفات ہے، قسم اس لیے نہیں کہ منا ہے، قسم اس لیے ہے کہ اس کی گلیوں میں میرا یار چل رہا ہے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت آئے، فرماتے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، مصطفی پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اردو بھی اردو ہے چودھری انیف صاحب، لیکن پنجابی کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ پنجابی شاعر کی تڑپی کہتا ہے جگ جانے حجاز کے ٹبیاں تے رب پیار کی سیج بچھا بیٹھا۔ آصف صاحب توجہ فرمائے، جگ جانے حجاز کے ٹبیاں تے رب پیار کی سیج بچھا بیٹھا، ایسا دیش یار کا پسند آیا اپنا گھر بھی اٹھے بنا بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، بنکار کی آمد۔ جگ جانے حجاز کے ٹبیاں تے رب پیار کی سیج بچھا بیٹھا، ایسا دیش یار کا پسند آیا اپنا گھر بھی اٹھے بنا بیٹھا۔ پھر مسجدیں تو بڑی ہیں، شاہی مسجد بھی بڑی عظیم ہے، فیصل مسجد بھی بڑی حسین ہے، ایریا ٹاؤن کی مسجد کا بھی جواب نہیں، لیکن ایک مسجد مدینہ میں بھی ہے جس میں میرے آقا کے قدم لگے، بڑی وہاں بھی نماز ہے جاتی ہے، بڑی فیصل مسجد میں نماز جاتی ہے، وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے، یہاں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں کی 50,000 نماز مدینہ النبی کی مسجد کی ایک نماز برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، کو فدا میں بلند کر کے جواب دیجیے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، بنکار کی آمد، نٹپال کی آمد، نٹپال کی آمد۔ شاعر کہتا ہے مسجد نبوی تو ہی بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی تو ہی بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، سین میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صاحب کا حلقہ ہوگا، عزم نبوت میں صدیق فاروق عثمان علی بھی چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ میرے آقا کے قدم لگے ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، قیدآباد کی مسجد بھی اللہ کا گھر، لیکن جس مسجد کی مٹی نے میرے آقا کے قدم چومے وہاں کی ایک نماز یہاں کی 50,000 برابر۔ پھر توجہ فرمائیے، بڑے بڑے سکالر اور پیر اور خطیب حجرے سے چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں، درمیانی جگہ اسی طرح رہتی ہے، لیکن جب آمنہ کا لال حجرہ انور سے چل کے مسجد کی طرف آیا، حدیث بخاری کی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ آقا کے قدم لگے، مسجد نبوی کا وہ حصہ جس سے آقا بار بار آتے تھے وہ کیا بن گیا؟ جنت کا باغ بن گیا۔ پاکستان میں نسبتوں کا احترام کریں نہ کریں، جس بھی کمپنی کا مولوی وہاں جاتا عمرے اور حج پر، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لڑ اور جھگڑ کے کوشش کرتے نفل وہاں پڑھیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ پھر شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ ریاض الجنہ جنت کا باغ، ساری مسجد کیوں نہیں ریاض الجنہ؟ ارے یار جہاں آقا کے قدم زیادہ لگے ہیں وہ ریاض الجنہ بن گیا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، نماز کی بات آئی ہے نا، امام کے کس جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دائیں جانب۔ یہ قانون کہاں کہاں چلتا ہے؟ شاہی مسجد میں نماز پڑھے ثواب امام کے دائیں جانب زیادہ، فیصل مسجد میں نماز پڑھے ثواب امام کے دائیں جانب زیادہ، مسجد حرام میں نماز پڑھے ثواب امام کے دائیں جانب زیادہ، مسجد اقصی میں نماز پڑھے ثواب امام کے دائیں جانب زیادہ۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے کہا کیوں زیادہ؟ اس نے کہا اللہ کو ویسے دائیں پسند ہے۔ میں نے کہا دنیا کی ہر مسجد میں ثواب دائیں جانب زیادہ، اگر اللہ کو دائیں ہی پسند ہے تو مدینہ میں ثواب کس طرف زیادہ ہے؟
نہیں سمجھی آپ نے بات؟ دنیا کی ہر مسجد میں ثواب دائیں جانب زیادہ ہے، مدینہ کی مسجد میں امام کے بائیں جانب ثواب زیادہ ہے۔ کیوں کہ مدینہ میں بائیں طرف میرے آقا کی مزار ہے، جتنا جتنا بائیں چلتا جائے گا ثواب اتنا اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ ارے یار بات نہ دائیں کی ہے نہ بائیں کی ہے، بات یار کی نسبت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ دنیا کی ہر مسجد میں ثواب امام کے دائیں جانب زیادہ، مدینہ شریف میں ثواب امام کے بائیں جانب زیادہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ بائیں طرف میرے آقا کی مزار ہے، جتنا جتنا بائیں چلتا جائے گا ثواب اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ کیوں ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، پڑتی ہے جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بائیں جانب کیوں ہے؟ ڈاکٹر نوار الحق صاحب، عقل سوال کرتی ہے کہ بائیں جانب روزہ کیوں ہے، مزار بائیں جانب کیوں، دائیں جانب کیوں؟ پتہ نہیں کسی اور نے بھی جواب دیا ہوگا۔ سنیوں کا امام شاہ احمد رضا خان آیا، آپ فرماتے کعبے سے در تربت شاہ فاضل ہے، بائیں طرف کیوں اس کی منزل ہے؟ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا جسم ہے وہ مرکز دل ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اہم جز کون سا ہے؟ دل۔ دل کی طرف ہے بائیں طرف، انسان کے جسم میں اہم جز دل ہے، بائیں طرف ہوتا ہے۔ ساری کائنات میں اہم محمد مصطفیٰ ہے، پورا کائنات کا دل ہے، وہ بھی اس لیے بائیں طرف ہے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد۔ کائنات کے روح اور دل ہونے پر دلیل بھی ہے۔ میرے آقا معراج کی رات گئے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، 70,000 حجابات عظمت طے کر کے رب کے سامنے بیٹھے۔ ہم کلام ہوئے، گئے تھے تو بستر گرم تھا، کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی، اتنا عظیم عرصہ لگا کے واپس آئے تو پھر بھی بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ آقا روح کائنات ہے، گئے کائنات کی نبض تھم گئی، جب آ گئے تو پھر نبض چل پڑی۔ توجہ ہے حضرات، مزار اور قبر بھی بے شمار ہوگی۔ بڑے بڑے صدر کی قبر آپ نے دیکھی ہوگی، جنرل ضیاء الحق کی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی، بھٹو صاحب کی، لیکن ایک مزار وہ ہے جس میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ دارقطنی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری مزار کی زیارت کر لی مجھ پر اس کا شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے۔ شہر دنیا میں بڑے ہیں، کہتے ہیں پیرس کا شہر تو ہے بڑا حسین و جمیل ہے دنیا میں، شہر تو واشنگٹن بھی ہے، شہر تو ماسکو بھی ہے، شہر تو اسلام آباد بھی ہے، لیکن ایک وہ شہر ہے جس نے میرے آقا کے قدم چومے ہیں، مدینہ۔ میرے آقا نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن یموت بها۔ فرمایا اگر میرے ان غلاموں تم میں طاقت ہو کہ مدینہ میں مر سکو تو مدینہ میں مرنا، کیونکہ جو میرے مدینے میں مرے گا انگلی سے پکڑ کے آپ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ شہر کہتا طیبہ میں گر میسر، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی میں ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے کر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہوتا۔ ہمارا جو قبلہ ہے نا کعبہ ابراہیمی، یہ بھی نسبت مصطفیٰ کے مرہون منت ہے۔ پتہ ہوگا آپ کو 1,24,000 انبیاء کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ میرے آقا کی مکی زندگی میں قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ مدنی زندگی کے 17 مہینے کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ 17 مہینے کا
بعد اس جگہ کو توجہ میری طرف رکھے، مسجد قبلہ عین اگر سمجھے، یہاں میرے آقا کھڑے ہو کر ادھر بیت المقدس، مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف منہ کر کے جماعت کرا رہے، دوران نماز میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ یہودی کہتے کیسا نبی، نبوت بھی نہیں، دین بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، قبلہ ہمارے والا ہے۔ دل میں خیال آیا، میرے آقا نے چند دفعہ آسمان کی طرف دیکھا نماز کے دوران۔ اب دیکھنے والا تو 24ویں صدی کا ملا نہیں، رب کا محبوب ہے۔ حالانکہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے، چاہیے تھا رب جبریل بھیجتا، محبوب کیوں دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ تو محبوب و محب کا مسئلہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا جبریل جا اور 4 رکعت والی نماز ختم نہ ہو وہی میرے جان کو پہلے پہنچ جاؤ۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آج ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھرتا دیکھ رہے ہیں، ہمیں قبلے سے کیا غرض؟ جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی قبلہ ہمیں پسند ہے۔ شاعر کہتا ہے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے۔ پھر راشد صاحب اور آصف صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے صحافی ہیں، ان کی صحافت کی کیا بات ہے، کلمہ حق بیان بلند کرتے ہیں کہ پنجابی شاعر نے کہا پانی لوڑ دیتا، پانی لوڑ دیتا، محبوبہ تیرے حکمے کھڑتے اس کعبہ اوڑ دیتا۔ اب دیکھیں حضور کا رخ ادھر تھا، وہی حضور کے دل پہ آئی، صحابہ نے وہی سنی، نہ قرآن سنا نہ جبریل دیکھا، حضور وہاں سے چل کے یہاں آ کے منہ ادھر کر۔ اب پیچھے کوئی آپ جیسے میرے جیسے نہیں کھڑے تھے، ابوبکر صدیق کھڑے تھے، عثمان غنی کھڑے تھے، علی شیر خدا کھڑے تھے، عشرہ مبشرہ کھڑے تھے، انہوں نے بھی رخ فوراً پھیرا۔ میں نے کہا صحابہ کیوں رخ پھیرا؟ وحی سنی نہیں، قرآن سنا نہیں، جبریل دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ کو وہ جدھر پھیر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ توجہ حضرات، قرآن پر غور کریں، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے حبیب عن قریب ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پہ تو راضی ہے۔ عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے، مولوی زمان صاحب عقل تڑپتی ہے، کیوں؟ عقل کہتی ہے رب کو کہنا چاہیے تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً نَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس طرف پھیریں گے اس قبلے کی طرف جس پہ ہم راضی ہیں۔ ہم نہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس پہ تو راضی ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے تو تیری رضا وہ میری رضا، تو تیری پسند وہ میری پسند، تو تیری چاہت میری چاہت، تو تجھے عزیز تو مجھے عزیز، تو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میرے رب نے بتا دیا دین رضائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ توجہ رکھنا، دین رضائے مصطفیٰ کا نام ہے، دین ہے رضائے مصطفیٰ۔ حضور کا معراج پہ واپس آئے، چھٹے آسمان میں موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا تحفہ کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا 50 نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ تخفیف، واپس جائیے کمی کرائیے، آپ کی امت نماز نہیں پڑھ سکے۔ میرے آقا گئے، بخاری کی حدیث کہتی ہے 10 معاف ہوئے، 10 کے مطابق 5 پھیرے، پہلی دفعہ 5 پھر 10، اور مسلم کی حدیث ہے 5 معاف، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بھی امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ اب میری بات مانی نہیں جائے گی، فرمایا پیارے موسیٰ میں اتنی دفعہ گیا ہوں استخجیت من ربی، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی دوست دکھا دے، دوست تو دکھا دے، باپ بیٹا دکھا دے، بیٹا جائے اور 10 دفعہ مل کے آئے، پھر بھی ناراض نہ ہو۔ اللہ اور محبوب کا
نماز نہیں ہوا. مجھے ایک مولوی کہنے لگا حضور کو پتا ہوتا کہ 5 رہنی ہے تو پہلی دفعہ 5 رہتے. میں نے کہا اللہ کو تو پتا تھا میں 5 رہوں, اللہ نے کیوں نہیں پہلی دفعہ. اس کا مطلب ہے محبوب و محب دونوں چاہتے تھے وہ آتا رہے جاتا رہے, آتا رہے جاتا رہے, میں اسے دیکھتا رہوں وہ مجھے دیکھتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, مدھار کی آمد. سردار احمد الحق صاحب کے لیے شعر فارسی کا ماشاءاللہ. شاعر کہتا فراق و وصل جداگانہ لذت دارت, فراق و وصل جداگانہ لذت دارت, 1000 بار بے رو 100,000 بار بے آ. شاعر کہتا ہے وصال کی اپنی لذت ہے, فراق کی اپنی لذت ہے, میرا دل چاہتا ہے میرا یار 1000 دفعہ جائے اور 1,00,000 دفعہ واپس آ جائے. دوسرے شاعر بولا کہ منظر کیا تھا, وہ کب آئے اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. حضور آ اور جا رہے ہیں, وہ کب آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اب نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 5. اللہ کی رضا تھی 50 پڑھے, حضور کی رضا تھی 5. اللہ نے فرمایا محبوب کہ تیری رضا ہو میری رضا ہو. اب ابو بکر 5 پڑھے, عمر 5 پڑھے, علی 5 پڑھے, طلحہ 5 پڑھے, زبیر 5 پڑھے, جبیر 5 پڑھے, ہو گئی 5. مسند امام احمد کی حدیث ہے, ایک شخص آ گیا, اس نے کہا تھا میں اسلام لانا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ نمازیں 2 پڑھوں. اللہ کی رضا کیا ہے؟ 5. حضور کی رضا 5. اب اگر بے اختیار ہوتے, رب نے اختیار نہ دیا ہوتا, کہتے رب سے پوچھوں گا, پوچھا نہیں, فرمایا ساری امت 5 پڑھے, تیرا ایمان 2 نمازوں میں قبول کر رہا ہوں. کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا جب میری رضا ہوگی وہ رب کی رضا ہوگی, جب میری رضا ہوگی وہی دین ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستانہ علی ابد شریف زندہ باد. شاید کسی دوست کو شک ہو, رب نے کہا لا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں کہیں بھی اکڑ کے نہ چلنا. میرے آقا آئے عمرہ کرنے مدینہ سے, مکے کے کافروں نے کہا مدینہ کے بخار میں کمزور کر دیا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ طواف کی پہلی باریوں میں سینہ تان کے اکڑ کے چلو, تاکہ کافروں کو پتہ چلے غلامان مصطفیٰ کمزور نہیں بڑے طاقتور ہیں. اب چاہیے تھا رب ناراض ہوتا, ہم نے تو کہا لا تمشی فی الارض مرحا, کہیں اکڑ کے نہ چل, تو میرے گھر میں کہہ رہا کر کے چل. میرے رب نے فرمایا محبوب کہ تیری رضا وہ میری رضا. اب قیامت تک کے لیے ہم نے قانون بنا دیا ہے, چاہے کافر مکے میں ہو نہ ہو, جو حج عمرے والا آئے پہلے تو باریوں میں اکڑ کے چلے. پھر بخاری کی حدیث اٹھائیے, مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. بخاری کی حدیث میں دکھا سکتا ہوں, عبدالرحمن آئے صحابی, حضور نے فرمایا ساری امت کے لیے ریشم حرام ہے, کہہ لیے میں نے ریشم کو حلال کر دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث اٹھائیے, مردوں کے لیے سونا حرام ہے, حضور نے فرمایا برا بن عازب, کہہ لیے میں نے سونے کو حلال کر دیا ہے. کیونکہ جو محبوب کی رضا وہ رب کی رضا, جو رب کی رضا وہی دین ہے. موضوع میرا ذہن میں ہے نسبت مصطفیٰ. آئیے ذرا نسبت کی طرف. کدو کی کوئی حیثیت ہے؟ کدو کی سبزی ہے. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن میں آقا کے ساتھ دعوت میں گیا, میں نے دیکھا شوربے میں سے میرے آقا کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو, موٹر سائیکل اور گاڑیوں پہ میں نوکر صحابہ کا لکھوانے والوں کا عقیدہ بھی ان کا اختیار کرو. انہیں فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا آقا کدو پسند کر رہے ہیں, فلم ازل احب الدباء بعد جمع, اس کے بعد میں نے بھی کدو سے محبت کرنی شروع کر دی. کیوں؟ میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, نعرہ رسالت, رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. پھر توجہ فرمائیے, حضرت انس نے صحابہ کی دعوت کی, توجہ میری طرف رکھیں. صحابہ جب پہنچے دسترخوان لگا, دسترخوان تھا میلا, حضرت انس اٹھے, دسترخوان اٹھا کے
तंदूर में डाल दिया। 2-4 मिनट के बाद तंदूर से भड़कते हुए तंदूर से दस्तरखान सही सलामत निकाल के साहबा के सामने रख दिया। सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा इस मामला क्या है? आग का काम है कपड़े को जलाना, इसने तो कपड़े को साफ कर दिया है। अंस ने कहा सहाबा की जमात, ये वो दस्तरखान है जिससे मेरे आका ने हाथ और मुंह मुबारक पूछा है। जब भी मैला होता है पानी से धोता नहीं, आग में डालता हूँ, आग मैल खा जाती है, कपड़े को वापस कर देती हूँ। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाथों को फिजा में बुलंद करके जवाब दीजिए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अरे यारो, जिस कपड़े पे आका का जिस्म लग जाए, हाथ लग जाए, उसको दुनिया की आग नहीं जलाती। जिस दिल में मुस्तफा का इश्क आ जाए, उसको दोज़ख की आग नहीं जला सकती। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहब्बत के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले की वो जज्बा है, सुनो लोगों, जिस मन में ये समा जाए वो मन मैला नहीं होता। मेरे आका खुद अपनी निस्बत को कितनी अहमियत देते हैं, खुद। नज़ीर लाड़ी साहब तवज्जो करें, ये हदीस है मुस्तदरक हाकिम में, हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, हदीस है मजमुअ ज़वाइद में, हदीस है मौजम असद में। हुजूर की चच्ची हजरत फातिमा बिन्त असद का इंतकाल हुआ। हुजूर ने फरमाया, अली मेरी कमीज ले जाओ, मेरी चच्ची को उसमें कफन देना। सुभान अल्लाह। कलाबाद और गिरदोनवा वाले बताओ, क्या अली के पास कपड़ा नहीं था? था। मेरे आका ने अपनी कमीज देके उम्मत को पैगाम दे दिया कि जिस जो कपड़ा मेरे जिस्म से लग गया है, अगर उससे कफन दे दिया जाए, दोज़ख की आग उस बंदे के करीब नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। मेरे आका उनकी मैयत के जाने से पहले खुद चच्ची की कब्र में लेट गए। हाय हाय, कितनी खुश नसीब थी चच्ची कि जिसकी कब्र में मेरे आका लेटे हैं। लेटे भी अंडरस्टूड है, क्यों लेटे? कि मेरा जिस्म कब्र की मिट्टी से लगेगा, फिर उसको दोज़ख की आग जला नहीं सकेगी। मेरे आका ने जो दुआ मांगी वो भी सुने। कब्र में बैठ के कहा, अल्लाहुल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत। अल्लाह वो है जो जिंदा भी करता है, मारता भी है, हमेशा के लिए जिंदा, उस पर मौत नहीं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मी फातिमा बिन्त असद। ऐ अल्लाह मेरी चच्ची फातिमा बिन्त असद की मग़फ़िरत फरमा दे। वलक्किनहा हुज्जतहा, कब्र के सवालों का जवाब सिखा दे। ववस्सि अलैहा मदखलहा, कब्र को उस पर वसी फरमा दे। बिहक़्क़ि नबिय्यका वल्लम यशाइल लज़ीना मिन क़ब्ली, मेरे वसीले से और मुझसे पहले नबियों के वसीले से। फिर मेरा ज़ौक़ कहता है कि फातिमा बिन्त असद कहती होंगी, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मेरे आका, बुखारी की हदीस हवाले का मैं जिम्मेदार। चादर की जरूरत थी, एक सहाबी आई, हुजूर को चादर पेश की, हुजूर ने चादर ओढ़ दी। फौरन एक सहाबी खड़ा हो गया, उसने कहा, आका चादर मुझे दे दे। हुजूर ने चादर फौरन दे दी। जब बाहर निकला, साहबा ने घेर लिया कि तुझे पता है आका को चादर की जरूरत भी थी, ये भी पता है आका किसी को इनकार भी नहीं करते, क्यों मांगी? उसने कहा, दोस्तों मैंने दुनिया के इस्तेमाल के लिए नहीं मांगी, मैंने किस लिए मांगी? अन यकून कफनी यौम अमूतो, चादर इसलिए मांगी है कि नबी के जिस्म से लगने वाली चादर में मुझे कफन दिया जाए। अकीदा क्लियर है। हो सकता है खुदा नमाज रद्द कर दे, रोजा रद्द कर दे, हज रद्द कर दे, ज़कात रद्द कर दे, नबी के जिस्म से लगने वाली चादर के सदक़े मेरी बिगड़ी बना देगा। सुभान अल्लाह। उनका अकीदा क्या था? किसी को नाज होगा अपनी दात का, इबादत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद की शफाअत का। सुभान अल्लाह। सहारा मिल गया जिसको तेरी चश्मे इनायत का, उसे क्या खौफ दोज़ख का, उसे क्या डर क़यामत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे
مسجد نبوی میں جماعت کرا کے نکلتے ہیں، آگے امام حسن بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے خلیفہ ہونے کی پرواہ نہیں کی، نبی کے نواسوں کو جوتوں سمیت اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جوتا ادھر ایک جوتا ادھر، یہ پرواہ نہ کی کہ نبی کے نواسے کے جوتوں کی مٹی میرے جسم پہ لگے گی، داڑھی پہ لگے گی، کپڑوں پہ لگے گی، بلکہ صدیق اکبر فرماتے واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی ناصر من قرابتی، مجھے رب کی قسم ہے کملی والے کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر مجھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا البرا ہے، اس میں حسین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ ہے تذکرے پنج تن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ان کے کرم نے ایسا نوازا کہ دل قسمت پہ جھومتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ صحابہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے نسبت کی۔ عمر فاروق کا دور حکومت ہے، 36 لاکھ مربع کے مالک، بارش نہیں ہو رہی، صحابہ آئے عمر بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ 14 صدیوں بعد آپ اور مجھے پتا ہے کہ نماز استسقاء نفل پڑھے جاتے ہیں، عمر فاروق کو پتہ نہیں تھا، فرمایا حضور کے چچا عباس کو میدان میں لے آؤ۔ آگے چچا عباس، حدیث بخاری کی، حوالے کا میں نے بنا، صحابہ جمع ہو گئے، فرمایا صحابہ کی جماعت تمہیں پتا ہے حضور حضرت عباس کو اپنے باپ کی مثل سمجھتے تھے، ان کی قسموں کو پورا کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، وَاتَّخِذُوا وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا نَزَلَ بِكُمْ، جو مصیبت آئی ہے اس کے بارے میں حضور کے چچا کو وسیلہ بناؤ۔ عمر کی دعا بخاری میں آج بھی جگمگا رہی ہے، ہمارے کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فرسکینا، یا اللہ تیرے نبی کے دور ساری حیات میں تیرے نبی کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، تو دیتا تھا، انا نتوسل الیک بأم نبینا فاسقنا، اب نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں، بارش عطا فرما۔ حدیث کے اللہ فیسقان، اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے، یہ میاں آفتاب صاحب کی نظر ہے شیخ، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے جواب دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ فرمائیے، عمر فاروق ایک دن ایک میدان سے گزرے، رونے لگے، خلیفۃ المسلمین رونے لگے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے ایک زمانہ تھا میرا باپ مجھے 4-5 اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا اس میدان میں، مجھ سے 5 اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، باپ مارتا تھا، مصطفیٰ سے نسبت جڑ گئی، 36 لاکھ مربع میل کے انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان انا کننا عزل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو ذلیل تھے، مصطفیٰ کے صدقے عزتوں کا تاج پہنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ گویا عمر کہہ رہے تھے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے۔ میری جٹ برادری میں بیٹھی ہے، اردو ان کے دل پہ نہیں پڑ رہی، پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا واہ وکانیاں تیرے نام تمہیں ورنہ کون کمینی نہیں جان دسی، واہ وکانیاں تیرے نام تمہیں ورنہ کون کمینی نہیں جان دسی، میرے کل پٹا تیرے نام بلا تیرے نام نو جگ سیان دسی، تیرا نام لے کے لگ پار میں سان
ہزارہ فیض کا محبوب سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد. بات ہے نسبت کی. حبش سے غلام آیا، ناک چپٹی، رنگ کالا، نقش و نگار نہ دیکھنے کے قابل، نام تھا بلال. امیہ کا غلام مار رہا ہے. جب دولت اسلام سے مالا مال ہوا، میرے آقا کے مثال کے بعد جب شام کے شہر حلب میں گئے، خواب میرے آقا آیا، ما حاضر جفا، بلال کے جفا کیسی. مکہ فتح ہوا، ہاشمی اور قریشی کھڑے تھے کہ اذان کون دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا غلام بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے گا. ہائے ڈاکٹر اقبال کی نوتر بھی کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم قدا کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے سہے. پھر مجھے فرمائیے بڑا دلچسپ واقعہ کہ سعد صحابی حضور کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیاہ رنگ تھا. آصف صاحب بدصورت تھے. میرے آقا کی تو ہر غلام پہ نظر ہوتی ہے. بے شک. آپ نے فرمایا سعد تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور میں غریب ہوں، صورت میری نہیں، رنگ میرا نہیں، مجھے کون دے گا؟ حضور نے فرمایا تیرا چچا جو ہے بنو ثقیف کا سردار، اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دے. اس کی چچا تھا وہ امیر تھا یا غریب تھا، اس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل تھی. نماز کو کہے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں نکاح اپنی بیٹی کا میرے ساتھ پڑھا. وہ ڈرتے ڈرتے چچا کے پاس گیا اور کہا محمد عربی کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا. وہ تو دنگ رہ گیا، چپ ہو گیا. نہ کی جا رہا نہ کا جا رہا. بیٹی بڑی خوش بخت پیچھے سے سن رہی تھی. اللہ اکبر. وہ بولی تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے. اس نے جواب کیا دیا؟ شاید نے کہا تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، مجھ کو کالی کملی والے کی مرضی منظور ہے. اب میں کہتی ہوں اس رنگ کے کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. مانا رنگت اس کی کالی، مانا رنگت اس کی کالی، حسن میں بھی مان ہے، پر بھیجنے والا تو چودھویں کا چاند ہے. اللہ نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام. وہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر حضور سے نسبت بن جائے، جینا بھی بے مثال ہوتا ہے، مرنا بھی بے مثال ہوتا ہے. آپ نے اس دنیا میں صدر کا جنازہ دیکھا ہوگا، وزیر اعظم کا جنازہ دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ایم پی ایم این ایس کے جنازے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے لاڈو کے جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن غازی نمدین شہید کے جنازے کی مثال نہیں. راجپال نے میرے آقا کی گستاخی، عدالتوں نے چھوڑ دیا. انگریز کا دور ہے. جب قانون بے بس ہو جاتا ہے تو پھر عاشقان مصطفیٰ فیصلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. شورا گھونپا مار گیا. وکیل کون تھا؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وکیل. قائد اعظم نے جیل میں ملاقات کی. غازی نمدین ایک دفعہ عدالت میں کہہ دے میں نے جرم نہیں کیا. نمدین نے کہا قائد اعظم صاحب زندگی میں ایک ہی تو اچھا کام کیا، اس کا انکار کر دوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. پھانسی پہ لٹکا دیا گیا میاں والی کی جیل میں. گورنمنٹ نے نقص امن کے ڈر سے میاں والی دفن کر دیا. مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال آج کے سیاسی لیڈروں کو قائد اعظم اور اقبال کی پیروی کرنی چاہیے، ان کو ماڈل بنانا چاہیے. سیاسی بھی تھے لیکن عاشق مصطفیٰ بھی تھے. اس نے گورنمنٹ کو شخصی ضمانت دی کہ میری گارنٹی ہے امن عامہ کی، لکھ کر دی. قبر کشائی ہوئی میاں والی میں، عاشق کی قبر کھلی، پورا میاں والی خوشبو سے مہک اٹھا. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا گھوم سے نکلے، محبوب کی گلی ہے، ذرا گھوم کے نکلے. لاہور پہنچا،
کتنے لوگ تھے؟ ٹی وی کا دور نہیں تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، غالباً ریڈیو بھی نہیں تھا. 6 لاکھ عاشقان مصطفیٰ جنازے میں شامل تھے. میاں والی کی جیل میں ملاقات کرنے شمس العارفین سیالوی آئے، پیر جماعت علی شاہ جیسے ولی آئے. جنازے کے ساتھ ڈاکٹر اقبال سر جھکا کے چل رہے ہیں، اور جنازے کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ چل رہے ہیں. جنازے کے ساتھ پیر جماعت علی شاہ ولیوں کا سردار بولا کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے پڑھے ہیں، رب کی قسم ہے کبھی خیال نہیں آیا کاش میں وہ بادشاہ ہوتا. بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، دل میں خیال نہیں آیا میں وہ پہلوان ہوتا. بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، کبھی دل میں خیال نہیں آیا وہ ولی ہوتا. لیکن آج میرا دل بار بار کہہ رہا ہے کاش چارپائی پہ علم دین نہ ہوتا، جماعت علی شاہ ہوتا. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. کو فضا میں بلند کر کے جواب دیجیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. پیر جماعت علی شاہ عالموں کا سردار، ولیوں کا سردار، اس ترکھان کے بیٹے کے قدموں کو چوم رہا تھا. ڈاکٹر اقبال خود قبر میں اترے، کفن کے بند کھولے اور قائلم دین تیری وصیت تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان لاہور میں دفن کیا جائے، میں نے تیری وصیت پوری کی، میری وصیت تو سن. جب قبر میں آقا ہیں تو آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. سبحان اللہ. تو شاعر کی تڑپی کے غازی رمضان چاہتے ہوئے کہتا کیا تھا؟ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. سبحان اللہ. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا. غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے. غلام یہ رسول میں آپ بھی قبول ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے. آپ نے شعر کا مزہ توڑ دیا. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا. جسے کٹنا نہیں آتا ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا. بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا. پھر اس سے بھی بڑھ کے جنازہ اگر دیکھنا ہو تو غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ تھا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا ہو وہ شان سلامت رہتی ہے کہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جب جیل میں آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا گھر والوں کو، ذرا عاشق کی لائف ہسٹری بھی سن. ماں باپ، بیٹا چھوٹا سا 3 سال کا، بیوی آئے، اس نے کہا دنیاوی باتیں کیا کرنی، آؤ میں نبی کی نعت سناتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. رات پڑھتا رہا. جب جانے کا وقت آیا، پھانسی کے گھاٹ کی طرف جانے والے پیچھے ہوتے، پولیس والے آگے ہوتے، وہ آگے آگے چل رہا تھا، پولیس والے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کوئی آخری وصیت؟ اس نے کہا 2 میری وصیتیں ہیں. پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ سے ڈالنے کی اجازت ملے چوم کے ہاتھ میں ڈالوں گا، اور جب تک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگا لوں پھٹے کو کھینچنا نہیں ہے. سبحان اللہ. آخری لمحے کتنا خوش نصیب ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ چل رہا تھا، ادھر زندگی جانا فرید کے ساتھ. لبیک یا رسول لبیک، لبیک لبیک یا رسول لبیک، لبیک لبیک یا رسول لبیک، لبیک لبیک یا رسول لبیک. جنازہ کتنا تھا؟ بڑے صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. سبحان اللہ. 35 لاکھ انسان شامل ہوئے. 35 لاکھ. اس گناہگار نے آصف صاحب اپنی آنکھوں سے جنازہ دیکھا ہے. ایمبولینس اللہ کی قسم ایسے آ رہی تھی جیسے دولہا کی بارات آ رہی ہے. سبحان اللہ. منو پھول ڈالے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اس نے حضور سے وفا کے رشتے کو پورا کر دیا، حضور نے عزتوں کی معراج پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، کیا عزت ملی واہ 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 کہ محفل و عرس کی، محفل و میلاد کی، محفل و نعت کی اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور دنیا کی تاریخ کا واحد جنازہ تھا کہ جس میں دیوبندی بھی شامل، بریلوی بھی شامل، شیعہ بھی شامل، اہل حدیث بھی شامل، معتزل لوگ بھی شامل، لبرل بھی شامل، مذہبی لوگ بھی شامل، افواج کے بندے بھی شامل، پولیس کے بندے بھی شامل۔ سبحان اللہ، گویا سب فرقے مجتمع ہو کر بتا رہے تھے عشق مصطفیٰ کے نقطے پہ پوری امت ایک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء ماشاء، اور وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، سبحان اللہ، ہری ہے شاخ تمنا سبحان اللہ، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، سبحان اللہ، جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی جگی ہے برسر میدان لیکن جھکی تو نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء، انہی الفاظ پہ اجازت، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی محمد احسان صاحب کا، حاجی محمد رمضان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔